اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہے اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، فَانْكِحُوا، تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو اور عورتیں تم کو پسند ہوں، مثنا، دو دو، وثلاثہ، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم کو ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی نکاح کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا لونڈی جو جس کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف کو جھک نہیں پڑو گے۔ اس صورت کے اندر خصوصاً عورتوں کے احکام کا، مسائل کا بیان ہے، اور اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے اور ایک جوڑے سے یہ سارے نسل انسانی پھیلائی ہے۔ اور کل ہم نے پڑھا کہ حقوق کے معاملے میں خصوصاً یتیموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کرو۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ عرب معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد وہ سرپرست بن جاتے تھے، گارڈین بن جاتے تھے ان بچیوں کے جو اس کے چچا کی بیٹی ہوتی یا پھوپھی کی بیٹی، تو ان کا باپ فوت ہو جاتا تو یہ کیا بن جاتے؟ سرپرست بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کے حوالے سے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ۔ اب یہ جب ان کے سرپرست بن جاتے تو پھر ان کے حقوق میں کوتاہی کرتے، ان کی یا تو شادی نہیں کرتے، ان کا نکاح ہی نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم اس کی شادی کر دیں گے تو ظاہر ہے چچا کی جائیداد چلی جائے گی جس پہ ہمارا قبضہ ہے۔ جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ کے علاقوں میں یہ جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، یہ بیٹیوں کی، بچیوں کی، بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ یہ جائیداد ہماری باہر چلی جائے گی، تو وہ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تمہارا نکاح قرآن سے کر دیا۔ سمجھے بھائی؟ ایسے ایسے ظلم جو ہے قرآن کے نام پہ دنیا میں بھی ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا، اگر وہ خود ان یتیم بچیوں سے شادیاں کرتے عرب معاشرے میں، پھر ان کا مہر نہیں دیتے تھے، ان کے جو حقوق کے اندر لین دین میں، شاباشی میں برابری ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ جس طرح ایک عورت کے حقوق ہیں، اگر یتیم لڑکی سے شادی کرنی ہے تو اس کے بھی وہی حقوق ہیں۔ اور بڑے افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دارالامان بنے ہوئے ہیں یا جیلوں میں جو خواتین عمر قید کاٹتی ہیں یا کوئی سزا کاٹ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں جو چیزیں میڈیا میں آتی ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی، ان کی عزت تک محفوظ نہیں۔ دارالامان میں جو حکومت نے سینٹر بنائے ہیں وہاں عورتیں چلی جاتی ہیں لیکن ان کی عزت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو کسی اسلامی ریاست میں عورتوں کو تحفظ ملنا چاہیے، نعوذ باللہ ان کی عزت دو پر لگ جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم کو ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، تو یعنی یتیم لڑکی سے شادی کرو گے تو تم سے انصاف نہیں ہو سکے گا، یا وہ ایسی ہے کہ جو زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تم نے اس سے شادی کی، ایک تو اس کا والی وارث کوئی نہیں، دوسرا تمہارے دل کا میلان نہیں ہے، انصاف نہیں کر سکو گے تو کیا کرو؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم اور عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں پسند ہے، ان یتیموں کو تو نہ لٹکاؤ۔
نہیں دل چاہتا کہیں اور کر لو۔ ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تم کو پسند ہیں، مثنا دو دو کر لو، و ثلاثہ تین تین کر لو، و رباع اور چار چار کر لو۔ خوش ہو گئے بابا جی؟ ابھی سمجھ نہیں آئی بابا جی؟ میرے پاس نا ایک بابا جی بیٹھے تھے، ان کی بیوی فوت ہو گئی، تو میں نے کہا بابا جی تسی دوسری کر لو، کہنا ایک کھوچو نکل گیا، پھر ڈگ بابا مزہ ایک کھوچو نکلیا میں۔ تو یاد رکھے بھائی، ایک امتی کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے کہ ضرور کرو اور پھر لٹکے رہو۔ اور جو نبی ہوتا ہے اس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں ہوئی، ایک وقت میں 9 بیویاں حضور کے نکاح میں موجود رہیں۔ یہاں یاد رکھیں، یہ جو شیعہ ہے بدبخت، یہ کہتے ہیں ایک امتی کو بھی 18 شادیوں کی اجازت ہے۔ وہ یہاں سے لیتے ہیں، کہتے ہیں مثنا دو اور دو کتنی ہوگی؟ 4، وثلاثہ 3 3، 6 اور 4 10، ورباع اور 4 4 کتنی ہوگی؟ روافظ یعنی شیعہ اور خوارج کہتے ہیں ایک امتی بھی 18 شادیاں کر سکتا ہے۔ ان کے ہاں تو ویسے بھی کوئی حد نہیں ہے، شیعوں کے ہاں تو ویسے ہی حد ہی نہیں ہے کوئی، متع کے نام پہ وہ پتہ نہیں، وہ تو ہے ہی برائی کا منبع اور جڑ، مرکز، شیطان کا دوسرا نام شیعت ہے۔ تو یاد رکھیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب اسلام کی حقانیت اور سچائی جو ہے وہ تو یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا اس کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو بڑا اچھالا ہے کہ دیکھو جی حضور علیہ السلام نے جو ہے 11 شادیاں کی، ایک وقت میں 9 شادیاں رہیں، تو بڑا اچھالا ہے۔ یاد رہے بھائی، ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شادیاں کی مختلف خاندان میں، مختلف قبائل میں، اس کا مقصد دین کی ترویج اور اشاعت تھی۔ انسان کی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے 25 سے 50 سال، اور اس دوران حضور علیہ السلام نے ایک بیوی پر گزارا کیا، سیدہ خدیجہ پر، اور وہ بھی کنواری نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ تو اگر نعوذ باللہ ان کا مقصد جو ہے، میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، وہ ہوتا تو حضور اس زمانے میں شادیاں کرتے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور حضور علیہ السلام کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ نے زندگی کا محفوظ کروانا تھا۔ حضور کی دن کی زندگی صحابہ نے امت تک پہنچائی ہے، اور رات کی زندگی آپ کی ازواج مطہرات نے امت تک پہنچائی۔ آپ کی ازواج مطہرات نہ ہوتی تو رات کی زندگی کا ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا۔ آج مسلمان بڑے فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، آپ زندگی کا کوئی مسئلہ پوچھ لیں، اسلام میں اس کا جواب موجود ہے، جبکہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف خاندانوں میں، مختلف قبائل میں شادیاں کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام جو ہے مختلف خاندانوں میں پھیل گیا۔ لوگ جو ہے چونکہ حضور سے ایک رشتہ داری بن گئی، تو چاہے کتنا بھی دشمن ہو، جب رشتہ داری ہو جاتی ہے نا تو دشمنی کی وہ جو ہے نا حد نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ نرمی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے پھر اسلام جو ہے وہ پورے عرب کے اندر پھیل گیا۔ نعوذ باللہ جو وہ بات کرتے ہیں، اگر یہی مقصد ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4000 انسانوں کی طاقت تھی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کو 16000 شادیاں کرنی چاہیے تھی، 16000۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا کمال صبر تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 9 شادیوں پر ایک وقت میں گزارا کیا۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ ایک میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں
آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی ذمہ داریاں، دن کی ذمہ داریاں، رات کی ذمہ داریاں، اور قیامت تک آنے والوں انسانوں کا غم اور فکر ہمیں تو لگا ہی نہیں ہے نا، ہم سے تو گھر کے فکر نہیں ختم ہو رہے۔ ہمارے تبلیغ والے جماعت میں جاتے ہیں نا تو ماشاءاللہ آ کے بتاتے ہیں بڑا کھانا کھایا، بڑی نیند آئی۔ وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا کا فکر تو رہتا نہیں، آخرت کا لگتا نہیں، پھر بھوک بھی بڑی لگتی ہے، نیند بھی بڑی آتی ہے۔ بیگم اور گھر والے تو پیچھے رہ جاتے ہیں، گھر کا فکر ختم، آخرت کا ہمیں لگتا نہیں، پھر کہتے بڑی نیند آ رہی تھی، 6 نمبر بیان کرتے کرتے ہی سو گیا، سکینہ آتی۔ سمجھو بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ہم تھوڑا سا تصور کریں تو آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے کہا کہ مجھے تھکاوٹ محسوس کرتا، تو جبرائیل امین نے کیا کہا کہ حضرت آپ نے تلبینہ استعمال کیا کریں۔ تلبینہ، یہ تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ جو لے کے نا اس کو پیس کے جو ہے نا اس کو دودھ میں ڈال کے شہد ڈال کے آپ کھا لیں بس۔ آج کل یہ جو ہے نا بنا بنایا بھی مل جاتا ہے بڑے بڑے سٹوروں سے، صبح 2 چمچ چائے میں دودھ میں ڈالا اور چمچ جو ہے نا شہد کا ڈالا، یہ بہترین طاقت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی ہے، کہنے لگے جی مجھے یہ ٹینشن ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، فلاں، یہ بزرگوں نے فرمایا تہجد پڑھا کرو۔ کہنے لگے میں سمجھا کوئی آپ جو ہے نا وہ کشتہ بتائیں گے، فرمایا اس سے بڑا اور کوئی کشتہ نہیں ہے، پڑھ کے تو دیکھو۔ سمجھے بھائی؟ تو فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم شادی کرو جو عورتیں اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو، مثنا 2 کرو، وثلاثا اور 3 ورباع۔ یہ 3 کا معنی 3 ہے، 3 اور 3 6 نہیں ہے، یا مثنا 2 کرو وثلاثا، یا یہاں پر جو واو ہے نا یہ او کے معنی میں ہے، 2 کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو۔ لیکن سنو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، نان و نفقہ کے اعتبار سے تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی کافی ہے۔ فہد فواحدتاً، تو پھر ایک ہی، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہاں یاد رکھے بھئی، عرب کے معاشرے میں ان لوگوں میں رواج ہے زیادہ شادیاں کرنے کا، تو وہاں عورتیں بھی اس چیز کو برا نہیں سمجھتی اور مرد بھی جو ہے نا انصاف کرتے ہیں۔ پہلے جو بات گزری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جو کفار اعتراض اٹھاتے ہیں ان سے بھی ایک ہم سوال کرتے ہیں کہ جتنے بھی نبیوں کو تم ماننے کے دعوے کرتے ہو ان سب کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں زیادہ تھیں، داؤد علیہ السلام کی زیادہ تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ تھی، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اعتراض تو سارے نبیوں پر ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ جو ہے نا پھر تم ان نبیوں کا بھی انکار کر دو۔ تو جب ان کی زیادہ شادی ہونے کے باوجود تم ان نبیوں کو مانتے ہو تو ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم کو خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یاد رہے بھائی، یہاں ہم چونکہ جدا ہوئے ہندوؤں سے، ہندو معاشرت سے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں میں گئے، مثال کے طور پر عراق میں گئے، شام میں گئے، مختلف علاقوں میں گئے، تو ان لوگوں نے صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اپنی معاشرت کو بھی بدل لیا۔ ہم لوگ، حالانکہ ہماری 800 سال بر صغیر میں حکومت رہی، کتنے سال؟ 800 سال ہم نے اسلام تو قبول کیا لیکن اسلامی معاشرت کو ہم نے قبول، ہماری جو رہن سہن ہے، معاشرت ہے، وہ اللہ معاف کرے ہندوؤں سے ملتی جلتی ہے۔ ہندو تو ایک لڑکی کو اگر اس کا خامد مر جائے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے، ستی کر دیتے تھے، زندہ خامد کے ساتھ جلا دیتے تھے، تو دوسری شادی کی اجازت وہ کہاں دیتے؟ اس لیے یاد رکھیں، ہمارے ماحول میں
اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے، اس کا ہم نکاح نہیں کرتے۔ ایک بزرگ بیان کرنے لگے، دیوبند کے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تو انہوں نے بیان کیا بیوہ کے نکاح پر کہ بیوہ کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ فرمایا بیٹھو تھوڑی دیر۔ وہ بیان چھوڑ کے گھر میں چلے گئے۔ ان کی غالباً پھپھی تھی، بالکل بڑھیا، تو انہوں نے جا کے کہا کہ پھپھی آپ نہ نکاح کر لو، فلاں سے نکاح کر لو۔ کہ میرے تو منہ میں دانت نہیں ہے، تم جو ہے نا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگی کہ تم نکاح کرو گی نا تو تمہاری برکت سے پتہ نہیں کتنی بیواؤں کے نکاح ہو جائیں گے۔ خیر انہوں نے سمجھایا، اور وہ کوئی رشتہ تھا قریب، وہ نکاح کر دیا۔ پھر آگے بیان شروع کر دیا۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ کہتے پوچھو۔ کہنے لگے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بیواؤں کا نکاح کرا دیا کرو، آپ کے تو گھر میں بیوہ بیٹھی ہے۔ فرمایا الحمدللہ میں نکاح کرا کے آیا ہوں۔ تو بیواؤں کا جو نکاح ہے اگر یہ نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے جو ہے وہ معاشرے میں حرام کاری پھیلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابیہ تھی، ان کا ایک صحابی سے نکاح ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر عدت گزار کے بعد دوسرے سے نکاح ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آگے نکاح ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ 5 لوگوں سے نکاح ہوا، 5 شہید ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں مشہور تھا جس نے شہید ہونا ان سے نکاح کر لو۔ تو بیوہ کے نکاح کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے ماحول میں دوسری شادی کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس میں مرد کا بھی قصور ہے اور عورت کا بھی قصور ہے۔ ہمارے ماحول میں عورتوں میں حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری کو برداشت کر سکے، سوکن کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا اگر مرد کر بھی لیتا ہے نا تو وہ انصاف نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا۔ تو افراط اور تفریط جو ہے نا وہ دونوں جانب سے ہے، مرد کی طرف سے بھی ہے اور عورت کی طرف سے بھی ہے۔ تو اگر مرد انصاف کریں، عورتیں جو ہے نا تھوڑا سا دل بڑا کریں، تو یقین کریں کہ اللہ پاک معاف کرے کہ اب عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، رشتے تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جب تک جو اسلام کے اصولوں کا ہم اختیار نہیں کریں گے تو معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ آج لوگ عورت سے لذت لینا چاہتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ماحول بنتا جا رہا، اللہ معاف کرے۔ فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کر لو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں، مثنیٰ 2 سے، وثلاثہ یا 3 سے، ورباع یا 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہے کہ جسمانی طور پر یا مالی طور پر نان و نفقہ کے اعتبار سے انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، تو پھر ایک ہی نکاح کرو، اس سے زیادہ کے چکر میں نہ پڑو۔